یسألونکا وہ پوچھتے ہیں آپ سے عن شہر رمضان حرمت والے مہینے کی بابت، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے 12 مہینے مطلب جو اسلامک مہینے ہیں ان میں مطلب جو ہے نا حرمت والے مہینے یعنی عزت والے اور احترام والے مہینے ہیں، جن کے احترام میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کافروں سے، منافقوں سے اور مطلب جو غیر مسلم قوتیں ہیں جو کہ دین اسلام کو نقصان پہنچاتی ہیں، جو انسانیت کو نقصان پہنچاتی ہیں، جو اسلام کو نقصان پہنچاتی ہیں، ان سے لڑنے کا حکم جو ہے وہ دینے کی بجائے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو آگے اس میں مطلب اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آپ سے لوگ یہ پوچھیں گے کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ قتال لڑائی کرنے سے فی ہی اس میں یعنی مطلب لڑائی کرنے سے منع کیا گیا ہے ایسے مہینوں میں جو کہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس میں ان کی حرمت، ان کی عزت اور ان کی تکریم کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا کیا ہے کہ مسلمان اس حرمت والے مہینوں کے اندر جو ہیں کہ وہ کافروں کا قتال نہ کریں، کافروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں، ایون کہ مسلمان آپس میں بھی نہ لڑائی جھگڑا کریں۔ کل کہہ دیجئے قتال لڑائی کرنا فی ہی اس میں کبیر بہت بڑا گناہ ہے، یعنی جو حرمت والے مہینے ہیں اس کے اندر اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، ایک دوسرے کو اذیت پہنچانا، ایون کہ کافروں کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اس کو گناہ کبیرہ قرار دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ گناہ کبیرہ قرار دیتا ہے۔ تو اس لیے جو حرمت کے مہینے ہیں ان کے اندر کوشش کرنا چاہیے کہ لڑائی جھگڑے، گالم گلوچ اور یعنی کہ اگر کافروں کے ساتھ لڑنے سے منع اللہ تعالیٰ ذات فرماتی تو مسلمانوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمان ہی آپس میں وسط جاہد کی طرح ہیں، ایک جسم کی مانند ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا ہے۔ وَصَدٌّ اور روکنا عن سبیل اللہ ہے اللہ کی راہ سے، وَكُفْرٌ اور کفر کرنا بے ہی اس کے ساتھ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام اور روکنا مسجد حرام سے، وَإِخْرَاجُ اور نکالنا اہل ہی اس کے رہنے والوں کو، مِنْهُ اس سے، اکبر یعنی زیادہ بڑا گناہ ہے، عند اللہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اب اللہ کی ذات یہ فرماتی ہے کہ ایون کہ اللہ کی راہ میں کسی بندے کو روکنا اور کفر کرنا اور مسجد حرام سے لوگوں کو نکالنا جو کہ وہاں کے رہنے والے ہیں، اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک کہ حرمت والے مہینوں کے اندر آپ لڑائی جھگڑا کریں، فساد کریں۔ یعنی اتنی بڑی اس کی اہمیت ہے کہ مسجد حرام، ٹھیک ہے، وہاں سے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو نکال دینا، ٹھیک ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں کسی بندے کو جانے سے روک رہے ہیں اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں، اس سے بھی بڑھ کے بڑا گناہ کیا ہے کہ حرمت والے مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا، کافروں کا قتل کرنا، مسلمانوں کے آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، گالم گلوچ کرنا یا فتنہ و فساد کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے کس نزدیک؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے نزدیک۔ والفتنہ تو اور فتنہ شرک اکبر و کہیں بڑا گناہ ہے، من القتل قتل سے، اور قتل کرنے سے بھی سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کس کو کہا ہے؟ فتنہ یعنی شرک۔ یہ کس سے بھی بڑا گناہ ہے؟ قتل کرنے سے۔ یعنی کہتے ہیں نا اگر ایک بندے نے قتل کیا ہے تو وہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اگر ایک بندے نے قتل کیا ہے تو وہ کیا کس کا قتل ہے؟ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ جبکہ یہ فتنہ و فساد پھیلانا، حرمت والے مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا اور شرک کرنا، یہ اس شرک اور فتنہ و فساد سے بھی بڑھ کے ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو فتنہ فساد کرنا ہے یہ اور بھی کس سے بڑھ کے ہے؟ آپ اگر کسی کو قتل کر دیتے ہیں، کسی کو موت کر دیتے ہیں، اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ جب کہ دیکھا جائے تو ایک جگہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ایک انسان کی جو مطلب موت ہے وہ پوری انسانیت کی موت ہے، لیکن جو فتنہ ہے یا شرک ہے یا فتنہ فساد ہے اور حرمت والے مہینوں کے اندر خاص طور پر لڑائی جھگڑا کرنا جو ہے یا مطلب قتل کرنا جو ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون اور وہ کافر تو ہمیشہ یقاتلونکم لڑتے رہیں گے تم سے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم وہ پھیر دیں تمہیں، عن دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر وہ استطاعت رکھیں تو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات یہ مسلمانوں کو تنبیہ کر رہا ہے کہ جو شیطان ہے اس کے جو پیروکار ہیں یعنی کافرین ہیں، منافقین ہیں، منکرین ہیں،
وہ مختلف ہیلوں سے، مختلف طریقوں سے، مختلف بہانوں سے انسان کو یا مسلمانوں کو یا مومنین کو گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ جو لوگ یعنی جو کافر ہیں انہوں نے تو لڑنا ہی لڑنا ہے، وہ آپ سے اتنی لڑائی لڑیں گے، اتنا آپ کے ساتھ جھگڑا کریں گے، آپ کے لیے اتنی مطلب جو ہے نا جال پھیلائیں گے کہ آپ تنگ آ کر کے آگے ان کے جال میں پھنس جائیں گے اور ان کے دین کے اوپر چلے جائیں گے۔ تو وہ آپ کو اتنا مجبور کر دیں گے اور وہ تمہیں اپنے دین کی طرف پھیر لیں گے اگر ان کے پاس اتنی طاقت ہو تو، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ حال ہے۔ جیسے آج پاکستان کی ہم بات کریں تو پاکستان تو ہمارے بزرگوں نے یعنی لا الہ الا اللہ کے اوپر حاصل کیا تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ 75-76 سال گزرنے کے باوجود بھی ہمارے اوپر حکمران وہ مسلط ہیں جو یہودیوں کے اور کافروں کے اعلیٰ کار ہیں، خاص طور پہ جو جرنیل ہیں، کرپٹ جرنیل جو ہیں۔ اب انہوں نے ڈالروں کی بس پاکستانی قوم کو اور پاکستان کا سودا کر دیا ہوا ہے، اور اس وقت ہم پورا امریکن کالونی بنے ہوئے ہیں۔ اب وہ یہاں پہ اپنا ہی قانون لاگو کر رہے ہیں۔ بظاہر تو ہم مسلمان ہیں، نماز روزے حج زکاتیں بھی کر رہے ہیں، عید میلاد النبی کا جلوس بھی نکال رہے ہیں، محرم الحرام بھی یعنی جلوس کی شکل میں کر رہے ہیں، لیکن جو نظام ہے وہ کون سا ہے؟ کافرانہ نظام ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے نظام کے خلاف کا نظام ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کے مخالف کا نظام ہے۔ اس کے اوپر ہم مطلب زور نہیں دیتے، حالانکہ جتنے ہم مطلب یہ کہ عید میلاد النبی کے اوپر لوگ راش کی صورت میں نکلتے ہیں، جلوس کی صورت میں نکلتے ہیں، یا محرم الحرام کے دنوں میں نکلتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، جن سے ہم عشق کرتے ہیں، جن سے ہم پیار کرتے ہیں، اگر ہم ان سے واقعی پیار کرتے ہیں تو ان کا جو دین ہے اس کو ہمیں تخت کے اوپر لانا ہے۔ اس کے لیے جلوس نکالیں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے جہاد کریں، اس کے لیے اسٹرگل کریں۔ اصل کام یہی ہے جو انسان کے ذمہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے لگایا، جیسا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ یعنی خلافت یہاں پہ قائم کرے، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا نظام ہو۔ اور وہ نظام کیا ہے؟ نظام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نظام مصطفیٰ ہے، دین اسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں کتنی بار یہ بتایا ہے کہ جو میرے نزدیک ہے، جو بہترین اسلام ہے وہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ تو اس لیے ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں پہ ہم اتنی مطلب جو ہے کہ بڑے بڑے جلوس نکالتے ہیں، بڑے بڑے یعنی مطلب سبیلے لگاتے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دین محمدی کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کے لیے کوشش کریں، اسٹرگل کریں، اس کے لیے جہاد کریں، تاکہ دین محمدی کو اپنی زندگیوں کے اندر، اسلام کے اندر، پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر نافذ کر سکیں۔ اور یہی بیسیکلی ہماری ڈیوٹی ہے۔ اور یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے اس آیت کے ذریعے کہ جو لوگ کافر ہیں انہوں نے کوشش کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے، آپ کو کسی نہ کسی طرح سے قابو کرنا ہے، IMF کے چنگل کی طرح یا کسی اور معاملات کی طرف سے ڈرا دھمکا کے، یا اپنے جو چمچے ہیں یا اپنے جو ان کے کرندے ہیں ان کے ذریعے جو ہے آپ کو قابو کرنا ہے۔ جیسے پاکستان جو اس وقت امریکن کالونی بنا ہوا ہے اور تمام فیصلے جو امریکہ کر رہا ہے کہ کہاں پہ کیا کرنا ہے، الیکشن کب کروانا ہے، کون سا حکمران لانا ہے، کون سا جرنیل لانا ہے، کون سا جی پنجاب لانا ہے، کون سی بیوروکریسی جو ہے ہم نے ان کرنی ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں کہ ہم ان کافروں نے ہمیں یرغمال بنایا ہوا ہے، اور وہ 7 سمندر پار رہ کے بھی ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں۔ اور اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ وہ تو کافر ہمیشہ آپ سے لڑتے رہیں گے، یا کہ وہ تمہیں پھیر دیں تمہارے دین سے، اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں۔ اب ان کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، اور انفارچونیٹلی جو ہمارے محافظ ہیں وہی بک گئے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے کہ ہماری جو باغ ڈور جن لوگوں کے ہاتھوں میں طاقتور حلقے ہیں، انہوں نے پاکستانی قوم کو ایک قسم کا بیچ دیا اور ہمیں امریکن کالونی بنانے کے اوپر مجبور کر دیا ہے۔ تو اب ہمیں پاکستانی قوم کو چاہیے کہ 25-26 کروڑ عوام ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ کوشش کریں، جہاد کریں، اسٹرگل کریں کہ اس چنگل سے، اس غلامی سے باہر نکلیں، تاکہ ہم آزادانہ فیصلہ کر سکیں، جس کے لیے یہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا، اور جس کی بنیاد کے لیے لا الہ الا اللہ جو ہے اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی، اور ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے اس کے لیے قربانیاں دی تھیں، لہو بنایا تھا، لہو بہایا تھا، جس کی وجہ سے یہ پاکستان جو ہے ہمیں اس دنیا کے خطے کے اوپر ملا تھا۔ ہم نے پاکستان کو پھر سے آزادی دلوانی ہے، کہاں سے؟ امریکنز اور یہودیوں کے جو ایجنٹس ہیں ان سے۔ ومن اور جو شک، ومن یرتد
ومن یرتدے اور جو شخص پھر جائے منکم تم میں سے ان دین ہی اپنے دین سے فیم تو اور وہ مر جائے واہ ہوا کافر اور وہ کافر ہی ہو فاولئک تو یہ لوگ ہیں حابطت برباد ہو گیا اعمالہم ان کے اعمال فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ جو لوگ کفار کی چالوں سے کفار کی طاقت سے روب اور دبدبے سے اپنے دین سے پھر جاتے ہیں اپنے دین سے روگردانی کر لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں جب مر جاتے ہیں تو وہ کافر ہی ہوتے ہیں۔ جو اپنے دین سے منکر ہو جائے پھر جائے اور تابع ہو جائے کافروں کے تو وہ اپنے دین سے پھر جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے نا ان کے جو اعمال ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برباد ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ برباد ہو گئے۔ یعنی اتنا بڑا ہے کہ اگر ہم یعنی ہمارے جرنیل جو ہیں ہمارے بیوروکریٹس اور سیاستدان اس چیز کو سمجھ لیں اس آیت کو کہ جو مرعوب ہو جاتے ہیں اس نظام سے جو ہندوانہ ہے کافرانہ ہے عیاشانہ ہے عیسائیانہ ہے اور یہودانہ ہے اسے مرعوب ہو کے اپنی جیبوں کو بھرتے ہیں اپنے یعنی پیٹ کے اندر جو ہے جہنم کی آگ کو بھرتے ہیں ان کے منہ کے اندر ڈالر بھرے جاتے ہیں تو وہ اس نظام کو تحفظ دینے کے لیے دین محمدی کے نظام کو خراب کرتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں یعنی جو کافرانہ نظام ہے تو کیا ہوا وہ اپنے گویا اپنے دین سے پھر گئے۔ کیا ہو گیا؟ اپنے دین سے پھر گئے۔ اور جو لوگ اپنے دین سے پھر جاتے ہیں تو وہ مرے ہوئے تسلیم ہوتے ہیں جو کہ کافروں کی موت ہوتی ہے اور ان کے جو اعمال ہیں اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے۔ یعنی اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی ذات نے دین محمدی کے جو پیروکار ہیں یا ماننے والے ہیں ان کے اوپر یہ فرض دیا ہے کہ آپ کافروں کے چنگل میں نہ پھنسیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ نے ان کے نظام کو اپنا لیا ان کے نظام کے تحت زندگی گزار لی تو پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دین محمدی کا جو نظام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا جو دیا ہوا نظام ہے جو پانچوں خلفائے راشدین نے ہمیں نظام دیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد جس نظام کو بچانے کے لیے کربلا میں 72 تن شہید ہوئے تھے اس نظام کو ہم نے بچانا ہے وہ لانا ہے اور یہی ہمارا فرض ہے۔ اور اگر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کوئی بھی زیرو ہے مرد ہے عورت ہے بوڑھا ہے جوان ہے تو وہ اگر کافروں کے نظام سے متاثر ہو کے کسی بھی وجہ سے ان کی پیروی کرتا ہے تو وہ پھر ایک مردہ جسم کی مانند ہی ہے جو کہ کفر کی حالت میں مر گیا ہے۔ اور آگے کیا ہے کہ اس کے جو اعمال ہیں وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضائع ہو گئے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دوزخ والے ہیں۔ یعنی یہ اتنا بڑا مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے پیغام ہے کہ یعنی اصل جنگ تو کس کی ہے؟ نظام کی ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی تشریف فرما آئے تھے، آپ بھی روزے رکھ سکتے تھے حجیں کر سکتے تھے نمازیں رکھ سکتے تھے آپ نے سارا کچھ کیا لیکن آپ نے بتایا کہ میری زندگی کے اندر جو بھی کوششیں ہیں اسٹرگل ہیں میں نے جدوجہد کی ہے جہاد کیا ہے قتال کیا ہے جنگیں لڑی ہیں طائف والوں سے پتھر کھائے ہیں اور لوگوں کی باتیں سنی ہیں تو وہ کس لیے سنی تھی کہ میں اپنے پیروکاروں کو ایک ایسا راستہ دے دوں جس کے اوپر وہ عمل کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پھر ایک ٹائم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مدینہ کی ریاست میں ریاست دی اور آپ نے اللہ کے قوانین کو نافذ کیا اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو نافذ کیا کس کی صورت میں؟ دین محمدی کی صورت میں مدینہ کی ریاست کی صورت میں۔ تو اب ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں دین محمدی کی جو اصول و ضوابط بتائے ہیں حکومت کرنے کے گر بتائے ہیں حکومت کرنے کے جو طریقے بتائے ہیں جو دین محمدی کو نافذ کرنے کا طریقہ ہے اس کو اپنائیں عملی طور کے اوپر۔ یہ نہیں ہے کہ میں جناب روزے بھی رکھ لوں حجیں بھی کر لوں زکاتیں بھی کر لوں میں نعتیں بھی پڑھ لوں قوالیاں بھی سن لوں سارا کچھ کر لوں جلوس بھی نکال لوں لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے دین کے نظام کی بات ہے وہاں پہ میں ٹھوس ہو جاؤں اس کے لیے میں کوشش ہی نہ کروں تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم اپنے آپ سے بھی دھوکہ کر رہے ہیں اور اپنے دین کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے وہ مرد ہے عورت ہے بچہ ہے بوڑھا ہے جوان ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی حفاظت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو قائم کرنے کے لیے دین کی اقامت کے لیے جو ہے وہ کوشش کرے جہاد کرے اسٹرگل کرے۔ اور 25 کروڑ عوام ہے جس میں 24 کروڑ جو ہیں مسلمان ہیں اور ہم یہاں پہ کس نظام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ کافرانہ عیسائیانہ یہودانہ
نظام کے تحت جو ہے نا زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے اوپر جو مسلط ہیں کرندے امریکنز ہیں یا یہودی ایجنٹس ہیں، وہ پاکستان کو برباد کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ ہماری مجرمانہ خاموشی کی وجہ سے ہے کہ ہم نے دین محمدی کو اصل اس کی روح کے اندر جو ہے اپلائی کرنے کی کوشش نہیں کی. ٹھیک ہے، اصل بات تو نظام کی ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی چاہتے تو بس نمازیں پڑھ لیتے، پھر جہاد کی کیا ضرورت تھی. آپ نے اتنے غزوات لڑے، آپ نے پھر مدینہ کی ریاست بنا کے بتایا کہ ایسے حکومت چلانی ہے مسلمانوں کو. پھر پانچوں خلفاء راشدین نے اس کے مطابق زندگی گزاری، حکومت چلائی. پھر اسی نظام کو جب مسلمانوں سے ہی مطلب جو ہے کہ نقصان ہونا شروع ہوا، یزید نے کرنا شروع کیا، تو اس نظام کو بچانے کے لیے امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے 72 تانے شہید کروائے اور اس نظام کے خلاف بغاوت کی جو کہ یزید کا نظام تھا، جو کہ کافرانہ نظام تھا، جو کہ بادشاہت اور عیسائیت کا نظام تھا. بظاہر وہ مسلمان تھے لیکن کام وہ نظام سارا کس کی طرف سے چلا رہے تھے؟ وہ مطلب بادشاہوں والا، عیسائیوں والا اور یہودیوں والا. ٹھیک ہے، اور آج تک دیکھ لیں کہ یعنی مطلب ہم اسی چنگل سے باہر نکل سکیں. اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے سپرد لگایا ہے کہ اس کو اس پورے دنیا کے اندر جو ہے امام علی مقام علیہ السلام نے سپورٹ کیا ہے، اور انہوں نے ہی اس کافرانہ یہودانہ اور بادشاہت کے نظام کو یعنی مطلب سامنا کیا ہے، اس کے ساتھ لڑائی کی ہے، اس کے ساتھ جنگ کی ہے، اس کے خلاف جو ہے کہ وہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اس کے سامنے سر نہیں جھکایا. ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں نا کہ سر داد نہ داد در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ استس ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی بات یہی ہے کہ یعنی آپ نے یعنی یزیدی قوتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور جو دین محمدی ہے اس کو پروٹیکٹ کر کے ہمیں بتایا کہ آپ نے جب بھی دین محمدی کو یا اس کے نظام کو وہ خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی تو آپ نے بھی ایسے کرنا ہے. لیکن افسوس یہ کہ ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں. ہم فیہا خالدون، یعنی یہ لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ زینہ، بلا شبہ وہ لوگ جو امن و ایمان لائے، واللہ زینہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہاجر و ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک یہ لوگ ہیں یرجون، امید رکھتے، رحمت اللہ ہے، اللہ کی رحمت کی. اب اللہ تعالیٰ کی ذات آگے جو مومنین ہیں، مسلمان ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو ہے ایمان لایا، اس کے رسول کے اوپر ایمان لایا، قرآن پاک کے اوپر ایمان لائے، اس کے لیے خوشخبری سنا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہجرت کی، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر جہاد کیا، اور اللہ کی راہ میں مطلب قتال کیا، جہاد کیا، کوشش کی، اسٹرگل کی، اور یہی لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت کی امید لگائے رکھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اپنی رحمت سے کسی کو بھی نا امید نہیں کرتا ہے. تو یہ لوگ واقعی حقدار ہیں جنہوں نے یعنی جہاد بھی کیا، ہجرت بھی کی، کس کی ذات کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ کے اندر کیا. تو آگے اللہ تعالیٰ ذات کہتی ہے واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الخمر والمیسر، شراب اور جوے کی بابت. یعنی اللہ ذات پھر مزید اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو فرما رہے ہیں کہ لوگ آپ سے جوے اور شراب کے لیے حوالے سے بات کریں گے کہ یعنی شراب جائز ہے یا ناجائز ہے، جوا لگانا جو ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. تو اللہ تعالیٰ ذات آگے فرماتی ہے کل کہہ دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، اسمن کبیرن، بہت بڑا گناہ ہے، و منافع، اور کچھ فائدے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، و اسمہا، اور ان دونوں کا گناہ، اکبر، اور زیادہ بڑا ہے، من نافع ما، من النفع ما، ان دونوں کے فائدے سے. اب اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ یعنی جو یہ شراب اور جوا ہے یہ بہت بڑے گناہ ہیں، اور اگرچہ اس میں کئی فائدے بھی ہیں، کچھ لوگوں کے فائدے بھی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں یہ دونوں فائدے جو ہیں، دنیاوی فائدے اور دینی فائدے، جو اس سے فائدہ دین کا تو ہونا ہی نہیں نا اس سے، تو یہ کیا ہے، یہ بہت بڑے گناہ ہیں. اور ایون کہ جو فائدہ بھی لوگ اس سے حاصل کرتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑا گناہ ہے ان دونوں فائدوں سے. تو اس لیے جو ہے نا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ شراب اور جوے سے الگ رہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں، کوئی بھی میچ ہوتا ہے، کوئی بھی کام ہوتا ہے، ہم مسلمان بڑے شوق سے جوا اس کے اوپر لگاتے ہیں. اور پارلیمنٹ کے اندر شراب نوشی چل رہی ہوتی ہے، عید ملن پارٹیز کے اوپر شراب چل رہی ہوتی ہے.
اور یہاں پہ تو آج پاکستان کے اندر جو ہے کہ شراب کے باقاعدہ لائسنس دیے جا رہے ہیں. تو یعنی اتنا بڑا ظلم ہم اپنے اوپر خود کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکامات کی جو ہے نا ہم پابندی نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں معاف فرمائے، اور یہ نہ ہو کہ ہم سرکشوں میں شامل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، یا پھر یہ ایک چھوٹا موٹا بھی گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتی کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے رکنا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے منع کیا ہے، اور وہ چیزیں کرنی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنے کو کہی ہیں. اچھا وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے ما یا ماذا ينفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں. قُلْ لِلْعَفْوِ، تو کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو، کہ جو اللہ تعالیٰ ذات نے آپ کو رزق دیا ہے، مال دیا ہے، آپ اپنے گھر والوں کی کفالت کریں، اور جو اس سے بچ جائے اس کو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کر دیں، صدقہ خیرات کر دیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بیان کرتا ہے لاکم، تمہارے لیے الایات، و اپنے احکام، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات مختلف قسم کی باتیں کر کے، واقعات سنا کے، آیات نازل کر کے، احکامات نازل کر کے، اپنی نشانیاں دکھا کر کیا کہتا ہے، آپ کو باور کراتا ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کی کامیابی ہے، اگر اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو کیا ہے، آپ کو ناکامی کرنی پڑے گی، اور وہ گناہ کا راستہ ہے. اور آپ کو احکامات دیتا ہے تاکہ تم فکر کرو، اس کے اوپر غور کرو. پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے بارے میں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، تو کہہ دیجیے ان کی اصلاح کرنا بہت بہتر ہے. یعنی یتیموں کی کفالت کرنا، ان کی اصلاح کرنا، ان کو معاشرے کا بہترین انسان بنانا، یہ بہت بڑا کام ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پسند فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو یتیم اور مسکین جو ہے اس کی کیا کرے گا، کفالت کرے گا، تو روز آخرت میں وہ میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا، روز قیامت میں میرے ساتھ ایسا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب بھی ہمیں موقع ملے کسی یتیم کی مدد کرنے کی، خدمت کرنے کی، اس کی زندگی کو بنانے کی، تو ہمیں اس کی ضرور مدد کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اس کے حبیب کو بھی پسند ہے. وَإِنْ، اور اگر تُخَالِطُوهُمْ، تو تم اپنے ساتھ ملا لو ان کو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں. یعنی یتیموں کے بارے میں یہاں تک اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے گھر میں رکھیں، ان کے ساتھ بھائی چارہ کر لیں، ان کو اپنے ساتھ ملا لیں، اپنا فیملی ممبرز بنا لیں، اپنے خاندان کا افراد بنا لیں، تو وہ تمہارے بھائی ہیں. کیا ہیں؟ تمہارے بھائی ہیں. اور یہ بہت بڑا اجر ہے کہ ہم یتیموں اور مسکینوں کی اگر بھلائی کریں، ان کو اپنے ساتھ ملائیں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کے ساتھ نیکی کریں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کہ ہمیں جو ہے کہ پرانے گناہوں سے معافی بھی دے دے گا، اور آپ سے راضی بھی ہو جائے گا. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، المفسد، فسادی کو، من مصلحہ، اصلاح کرنے والے سے. یعنی اللہ تعالیٰ ذات جو ہے وہ زیادہ بہترین جانتا ہے کہ جو بندہ معاشرے میں اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو معاشرے کے اندر فساد پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ ذات کو بہت زیادہ اچھی طرح سے علم ہے، کیونکہ وہ تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اس کو کوئی بھی بندہ دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. ایون کہ وہ انسان کے اندر جو وہ سوچنے کی کوشش بھی کرتا ہے، جو نیت بھی کرتا ہے، جو اس نے ابھی اپنے دماغ کے اندر اس کو سوچا ہی ہوتا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ذات کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کیا فرماتی ہے کہ جو معاشرے کے اندر اصلاح کرنے والے ہیں اور جو فسادی ہیں، ٹھیک ہے، ان سبھی کو جانتا ہے اور اچھی طرح سے جانتا ہے. ولو، اور اگر شاء اللہ ہو، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے، لَأَعْنَتَكُمْ، تو البتہ تکلیف میں ڈال دیتا تمہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں جو انسان ہے یا جو مومن ہے یا کوئی بھی بندہ جو ہے جو فساد کرنے والا ہے، اس کو کس میں ڈال دیتا؟ تکلیف میں ڈال دیتا، آپ کے اوپر عذاب ڈال دیتا، آپ کو مطلب مختلف طریقوں سے آزماتا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو میری رحمت ہے وہ میرے غضب اور غصے کے اوپر حاوی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے جب کبھی بھی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہمیں اپنی رحمت کے صدقے، اپنی کریمی کے صدقے، اپنی رحمانیت کے صدقے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے اور ہمیں حساب کتاب سے بچائے.
اور ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالیں۔ ان اللہ عزیز و حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ان آیات کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شر شیطان شر انسان سے محفوظ رکھے، اور پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو شر شیطان اور شر انسان سے محفوظ رکھ کر ہمیں معاشرے کے اندر بہترین نسل پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔